کسی نے روزے کی نیت کر لی، اس کے بعد دن کو اس نے کچھ کھایا پیا یا میاں بیوی نے ازدواجی تعلق قائم کیا تو روزہ ٹوٹ گیا. اب اس روزے کی قضا بھی کرنی پڑے گی اور کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا. یعنی ایک روزہ قضا کا اور 60 روزے کفارے، 61 روزے رکھنے پڑے. 60 روزے کفارے، ایک روزہ قضا کا، یا 60 مسکینوں کو 2 وقت کھانا کھلانا پڑے. اور فقہاء فرماتے ہیں کہ جس کی جو مشکل ہو وہ بتانا چاہیے، لیکن پتہ چلے کہ یہ جو غفلت برتی ہے کسی نے تو کفارے میں کوئی مشقت تو ہو. اب اگر کوئی کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے، اس کے لیے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، فر کھلا دے گا، اس کے لیے مسئلے کھول دے. تو اس کو چاہیے کہ نہیں 61 روزے رکھ، لگ پتہ جائے. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی غریب ہو تو اسے کہنا چاہیے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا، پتہ تو چلے اسے. یہ غفلت ہے. تو اس صورت میں قضا بھی ہوگی اور کفارہ بھی ہوگا. یہ کفارہ ہے. ایک ہے فدیہ. فدیہ کسے کہتے ہیں؟ اگر کوئی شخص، کسی شخص کو ایسی بیماری لاحق ہے کہ اب بھی وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، روزہ رکھنے پر قادر نہیں ہے، اور مستقبل میں بھی یہ بیماری ٹھیک ہونے کی امید نہیں ہے، بیماری ایسی ہے، تو اب اس شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ فدیہ ادا کرے. ایک روزے کا فدیہ 1.25 سیر گندم یا اس کی قیمت جو ہے وہ ادا کرنے پڑے گی. یہ کم سے کم مقدار ہے، مستحق ہو یہ ادا کرنا پڑے گا. لیکن جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ بیماری ایسی ہو کہ فی الحال بھی روزہ رکھنے پر قادر نہیں، مستقبل میں بھی ٹھیک ہونے کی امید نہیں ہے. اگر بیماری ایسی ہے کہ اب نہیں رکھ سکتا، مثلا گرمیوں کے روزے ہیں لیکن سردیوں میں رکھ سکتا ہے، یا سردیوں میں نہیں رکھ سکتا گرمیوں میں رکھ سکتا ہے، تو وہ فدیہ ادا نہیں کر سکتا. اس کو روزہ رکھنا پڑے گا. ابھی فی الحال بیماری ہے لیکن ٹھیک ہو جائے گی تو وہ فدیہ نہیں دے سکتا. اگر کسی نے فدیہ دے دیا، اس کے بعد وہ بیماری ختم ہو گئی، وہ صحت مند ہو گیا، تو جو فدیہ اس نے ادا کیا تھا وہ فدیہ اس کا صدقہ شمار ہوگا. اب اس کو دوبارہ جو ہے نا وہ جو روزوں کی قضا ہے وہ کرنے پڑے گی. وہ جو فدیہ ادا کیا تھا وہ صدقہ. اگر کوئی شخص فدیہ کی قدرت بھی نہ رکھتا، فدیہ ادا نہیں کر سکتا، مالی حالت جو ہے نا، مالی پوزیشن اس کی اجازت نہیں دے رہی، تو اس صورت میں وہ کیا کرے؟ تو اس صورت میں فقہاء نے لکھا ہے کہ وہ توبہ استغفار کرے. توبہ استغفار کر لے. بعد میں اگر فدیہ پر قادر ہوا تو فدیہ ادا کر دے، اگر فدیہ پر قادر نہ ہوا تو بس توبہ استغفار کر لے. اب انشاءاللہ وہ بری ذمہ ہو. اگر ایسا ہوا کہ مرنے سے پہلے وہ فدیہ ادا کرنے پر قادر ہو گیا لیکن موت کا وقت ہے، تب وہ کیا کر لے؟ تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ مرنے سے پہلے وصیت کر جائے کہ اتنے روزوں کا جو ہے وہ میری وراثت سے فدیہ ادا کیا جائے. تو وراثت میں کچھ حقوق ہوتے ہیں جن کو حقوق متقدم اس کا آ جاتا ہے. تجہیز و تکفین کا خرچہ نکالا جاتا ہے، اس کے بعد دوسرے نمبر پر قرضوں کی ادائیگی کی جاتی ہے، اور تیسرے نمبر پر وصیت نافذ کی جاتی ہے. تو وصیت بھی جو باقی ماندہ ترکہ ہے اس کے ایک تہائی نافذ کی جائے گی، اس سے زائد نہیں. تو ایک تہائی میں جو فدیہ ہے یہ بھی ادا کیا جائے گا. تو یہ فدیہ. اور فدیہ جو ہوتا ہے رمضان کا، راجح قول کے مطابق یہ رمضان سے پہلے ادا نہیں کیا جا سکتا، البتہ جب رمضان شروع ہو جائے تو اس کے بعد ادا کیا جائے. اچھا، ایک ہے